ایک اور بات بھی عرض کرنی چاہتا ہوں اسی حوالے سے، بہت سے ساتھی ایسے ہیں کہ جب 8 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے تو وطر پڑھنے کے بغیر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وطر ہم آخری رات کو پڑھیں گے، اور اس نیت سے بھی وہ جاتے ہیں کہ وطر کے بعد اور کوئی رکعت نماز نہیں ہوتی، اس لیے ہم آخری رات میں کچھ رکعتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد وطر پڑھیں گے۔ لیکن وہ یہ کام صحیح نہیں کرتے، وہ یہ کام نہیں صحیح کرتے۔ ان کو چاہیے کہ وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ کے جائیں، وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے جائیں۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی حضرت عمر فاروق کے دور میں، پھر اس کے بعد مسلسل امت میں اس وقت تک صحابہ کرام کے دور میں، جس طرح کہ امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل میں ذکر کیا ہے، کوئی بھی صحابی اس طرح تراویح پڑھنے کے بعد جاتا نہیں تھا، بلکہ وطر پڑھ کے ہی سب مسجد سے نکلتے تھے۔ اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد اور مسند امام احمد کی روایت ہے کہ جو آدمی اس طرح رات نماز پڑھتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ ساری، اور جب امام چلا جاتا ہے، وطر پڑھا کے ہی جائے گا نا، وہ جب امام چلا جاتا ہے وطر پڑھا لیتا ہے اور مقتدی بھی چلے جاتے ہیں، تو پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے بڑے اجر اور کتنے بڑے ثواب سے محروم ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں اب پتہ نہیں جو رات کو پچھلی رات کو اٹھ کے 2-4 رکعتیں پڑھیں گے ان کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہاں تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ ثواب ملے گا، ہاں؟ اب اس کو چھوڑ کے دوسری اپنے فکر کے مطابق جناب رات کو وطر پڑھنے اور روافل پڑھنے، یہ طریقہ درست نہیں، بلکہ ان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ تراویح کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہی نماز وطر ادا کریں۔